بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي
آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاکاللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن الہی کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے، اور روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. تو آج جناب ہم بات کریں گے خاص طور پر روزوں کے آداب کے حوالے سے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اسی لیے اس بابرکت ماہ رمضان میں ہر مومن جو بندہ ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ سے ثواب حاصل کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسی کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں. ایک انسان سے اچھائی بھی ممکن ہے اور برائی بھی ممکن ہے، لیکن امتحان اسی چیز کا ہے کہ بندہ خود کو اچھائی کی طرف لے کر چلے اور برائی سے خود کو بچائے. ناحق کسی کی دل آزاری مت کرے، دوسروں کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر رکھے، اپنی ذات کو پاکیزہ بنائے اور ایسی عادتیں اپنائے جو اللہ سے اس کو مزید قریب کر دے، یہاں تک کہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت خود پر طاری کیے رکھے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹ سکے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا سب سے جو سیدھا راستہ ہے نا، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو کہ روزے کا یا ماہ رمضان کا اصل مقصد بھی ہے، اس کی اصل روح بھی ہے. خالی بھوک پیاس روزہ نہیں ہے، نہ ہی آرام سے سوتے رہنا سارا دن روزہ ہے. روزہ ایمان، صبر اور دین کی بلندی حاصل کرنے کا نام ہے کہ جو صرف نیک اعمال کے ذریعے ہی ہمیں مل سکتا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہر بات پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. ایسا ہوگا تو ہمارے دل میں اللہ سے خوف اور محبت کا جو پہلو ہے وہ خود بخود جنم لینا شروع کر دے گا. جو لوگ ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح کا بالخصوص اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایسے بندوں کو ہی محبوب رکھتا ہے، ان کی عبادات بھی قبول کی جاتی ہیں. تو ہمارے اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم روزوں کے متعلق آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتا سکیں کہ آپ نے یہ ماہ رمضان کس طرح گزارنا ہے اور روزے کی روح کیا ہے. تو کیونکہ یہ تیسرا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو اس میں بھی عبادات کا خاص اہتمام کریں، اللہ پاک سے معافی طلب کریں جتنی ہو سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی. جو ہم لوگ لا علمی میں بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں جو ہمارے سے سرزد ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر ندامت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو. تو یہ آج کا پیغام تھا کہ کس طرح آپ نے روزے کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آؤں گی، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جناب آپ یہ نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ
چہرہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نظریں عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبروں غاز میں لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا روح رمضان روح اور روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب کچھ ہم نے بات کرنی ہے ہماری اور آپ کی صحت کے حوالے سے تاکہ یہ مہینہ جو ہے ہمارا اچھا گزر سکے. تو آج ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر کڈنیز کے حوالے سے, گردوں کے حوالے سے, کیونکہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ آرگن ہے ہمارے جسم کا, ہماری باڈی کا. اور اگر یہ خراب ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ 90 to 98% جو ہمارے فنکشنز ہیں باڈی کے وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو آج
हम गुर्दों की सेहत के हवाले से बात करेंगे, उनका ख्याल किस तरह रखा जा सकता है, गुर्दे डैमेज किस तरह होते हैं, कौन कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो गुर्दे हैं वो मुतासर हो रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में गुर्दों का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, और इसका तभी पता चलता है जब आप किसी टेस्ट से गुजरते हैं, कोई टेस्ट कराने जाते हैं, या कहीं वैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको गुर्दों का मर्ज़ लाहक हो गया हुआ है, और अब उसकी तशख़ीस या उसका ट्रीटमेंट यही है, या तो आपको डायलिसिस कराना पड़ता है या ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। तो आज उनकी थोड़ी सी टिप्स भी लेंगे कि किस तरह अपनी गुर्दों की सेहत का हम ख्याल रख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शबीर चौधरी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में हैं, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। रमज़ान मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? अल्लाह का शुक्र अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, स्पेशली जिस दिन सर्जरी का दिन होता है उस दिन मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, आज हमने खासतौर पर गुर्दों के हवाले से बात करनी है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी नौजवान नस्ल का रेशो है जो ख़ासतौर पर गुर्दों के मर्ज़ में लाहक होती जा रही है, मुब्तला हो रही है। तो सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह हम अपने गुर्दों का ख्याल रख सकते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान में। मुनीबा, आपने एक बड़ा इंट्रो में एक अच्छी बात की कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो रही है और उनको पता भी नहीं चलता। हाँ जी। मेरा ख्याल है इस बात पर जाने से पहले मैं ये बताना पसंद करूँगा कि गुर्दे बेसिकली जिस्म के अंदर कौन सा अहम फ़ाल अंजाम देते हैं। देखिए, इंसानी जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ आप खाते हैं या उसको इंजेक्शन के ज़रिए लगवाते हैं या मुँह के ज़रिए लेते हैं या सांस के ज़रिए भी लेते हैं, हर वो चीज़ जो खून के अंदर जज़ब होती है, अल्टीमेटली वो फ़िल्टर जाके गुर्दों में होती है। आप ये कह सकते हैं कि जिस्म के अंदर आने वाले तमाम जो केमिकल या कीमियाई मादे जो होते हैं वो जिस्म से उनको जो निकाला जाता है, जब फिल्टर किया जाता है तो वो गुर्दे करते हैं। गुर्दों के अंदर जिस्म का जो जितना खून होता है 25% खून जो है वो गुर्दों में से एट अ टाइम गुजर रहा होता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना वेस्कुलर आर्गन है कि उसमें ना सिर्फ खून की सप्लाई ज़्यादा है तो बल्कि खून में जज़ब होने वाली तमाम चीज़ें भी गुर्दों से ही फिल्टर होकर फिल्टर करती हैं। फिल्टर प्लांट है ये हमारे जिस्म का, प्यूरिफिकेशन करता है। आप ये समझ लें कि जिस्म का जो खून है उसको प्यूरिफाइंग जो सिस्टम है वो आपका गुर्दे लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि जो नौजवान नस्ल की बात की, जैसे कि हमारे लोगों में जिम का एक ट्रेंड आया, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को एक्सेस की तरफ चले जाते हैं। जिम लोगों ने था हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए, बॉडी मेंटेन करने के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। हमारे लड़कों ने बॉडी बिल्डिंग की शेक में स्टीरॉइड्स लेने शुरू कर दिए, उसमें अद्वियात लेनी शुरू कर दी, और उसका ना सिर्फ ये, उन अद्वियात के नतीजे में बहुत से लोगों के गुर्दे फेल हुए बल्कि कई जान से भी गए। तो इसी तरह से आप जो दवाइयों का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, जी सर में दर्द है जी ब्रूफन की गोली खा लो, डाइक्लोरान खा लो, वो खा लो। अच्छा, पेनाडोल का गुर्दों पे उतना इफेक्ट नहीं आता, जिगर के लिए वो नुकसानदेह ज्यादा होती है, लेकिन दर्द कुछ जो दवाइयां हैं, स्पेशली जो ब्रूफन, डाइक्लोरान, जितने पेन किलर्स हैं, बिल्कुल जितनी भी पेन किलर्स हैं, ये सारी गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर है, दुनिया के अंदर जो गुर्दे फेल होने की ज्यादातर वजूहात में शुगर और ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा है। हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली जो गुर्दों की पत्थरियां हैं, इनका एक बहुत मेजर किरदार है गुर्दों में फेल होने का। हालांकि गुर्दों की पत्थरियों की वजह से दुनिया में कोई 5 से 3% तक सिर्फ गुर्दे फेल होते हैं। हमारी ये रेशो को 10 से 15% पे है, और ये वो रेशो है जिसको हम बचा सकते हैं। तो जिस तरह एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है, तो सेहतमंद लाइफस्टाइल के अंदर आपके जो मेजर अज़ाए कबीरा हैं, जैसे कि दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, आपके गुर्दे हैं, इन सब की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। तो सबसे जरूरी ये है कि आप अपना पानी का जो इस्तेमाल है वो मुतदल करें। कम से कम 12 गिलास पानी 24 घंटों में हर इंसान को पीना चाहिए। और अगर आप गर्मी वाला काम करें, जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो जिसमें पसीना ज्यादा आ रहा है या आप खेल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका पानी का इंटेक बढ़ जाएगा। ये नहीं हो सकता आप 2 घंटे जिम करके आए, 2 घंटे फुटबॉल करके आए, खेल के आए, और उसके बाद आप कहेंगे नहीं मैंने 12 गिलास ही पीना है। 12 गिलास मिनिमम है। इससे ऊपर जितना आपका यूज बढ़ता जाएगा उतना पानी का इंटेक आप बढ़ाते जाएंगे। आपको कितनी प्यास लगती है, या आपका जो कितना आप आउटडोर कितना जा रहे हैं, या किस तरह की एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से आपने पानी का इंटेक करना है। एग्जैक्टली। अब आप किसी ऐसे कमरे में या किसी ऐसी जगह पे काम करते रहे हैं जहाँ पसीना आता रहा है आपको, तो देखें पानी तो पसीने की शक्ल में भी जाया हो रहा है, तो आपने पानी का इंटेक बढ़ा देना, नंबर 1। दूसरी अहम चीज ये है कि जिस आपकी खुराक के अंदर नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। अच्छा, नमक का कम होना चाहिए। जैसे नमकीन चीजें, दालें खाते हैं, समोसे, पकौड़े, ये सारी चीजें खाते हैं, ये जितना नमक है, सॉल्ट है, अल्टीमेटली ये पत्थरियां बनाने के अमल को
طرف لے کے جاتا ہے اور گردے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اینیمل میٹ ہے, اینیمل میٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کا گوشت ہے اس کا استعمال کم کریں. مٹن بیف, یہ چکن میں ذرا کانٹینٹ کم ہوتا ہے. چکن آپ کھا سکتے ہیں, چکن کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ لمٹ نہیں. کھا مٹن بھی سکتے ہیں, بیف بھی سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسانوں والی لمٹ میں کھائیں نا, مطلب وہ ایسے نہ کھائیں کہ جیسے ایک ہی دفعہ ملنا تو پورے خاندان کا نہ کھا جائیں, صرف اپنا کھا لیں. یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ پورے خاندان کا نہ کھائیں, اپنے حصے کا کھا لیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ضروری ہے, ایسی سبزیاں جو سبز پتے والی ہیں جیسے کہ ساگ ہے, پالک ہے, ان کا استعمال بڑی احتیاط سے کریں کیونکہ اس میں آکسیلیٹ ہوتا ہے اور آکسیلیٹ پتھریاں بناتا ہے. اس کے لیے پھر آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے, ویٹ بڑھنے سے روکنا ہے, کولا ڈرنکس کم سے کم پینی ہے, ہائی انرجی ڈرنکس آپ نے کم سے کم استعمال کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ تو آ جاتی ہے روکنا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا کہ ہم ڈراتے زیادہ ہیں تو کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی, یہ چیزیں نہیں کرنی, اب یہ کرنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے مجھ سے ابھی یہ سوال پوچھنا تھا کہ اب اچھا یہ تو بند کر دیا, کھانا کیا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لیکوڈز کا استعمال کریں. لیمن جو ہے اس کے اندر سٹریٹ بھی ہوتا ہے, وائٹامن سی بھی ہوتا ہے. سٹریٹ کیا ہے, گردوں کے اندر پتھری بننے کے عمل کو نہ صرف روکتا ہے بلکہ جو گردوں کے اوپر نیگیٹو اثرات پڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پتھریاں بننے کا عمل جاری ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی روکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر بھی مطلب سٹرس فروٹس آپ کے لیے اچھے ہیں, یا وائٹامن سی کہہ لیں جس کو, وہ آپ کے لیے اچھا ہے. وائٹامن سی سٹرس آپ ہمارے آج کل ابھی بھی اورنج مل رہے ہیں, کنوز مل رہے ہیں, یہ آپ اس کا استعمال زیادہ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو خوراک ہے اس میں ریفائنڈ فوڈ کم سے کم لیں. باقی آپ سب کھا سکتے ہیں. میٹ جو ہے وہ اینیمل میٹ سے اوائڈ کریں. انڈا لے سکتے ہیں, انڈے میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے, آپ پروٹین انٹیک وہاں سے پوری کر سکتے ہیں. فش کھا سکتے ہیں, فش کھا سکتے ہیں. اچھا ایک بڑی بات جو پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ چاول نہیں کھانے, گردوں میں پتھری بن گئی. اچھا پتھری بن جاتی ہے, بہت لوگ کہتے ہیں کہ تم نے زیادہ چاول کھائے ہوں گے اس لیے تمہارے گردوں میں پتھری بن گئی. دیکھیں کچے چاول نہیں کھانے. اچھا اب دیکھیں کچے چاول تو اوبیسلی تھوڑا نقصان کرتے ہیں, لیکن چاولوں میں ایسا اتنی کوئی بڑا کانٹینٹ نہیں ہے جو پتھریاں بنائیں یا گردے ڈیمیج کریں. تو اس لیے دیکھیں دنیا میں سارے لوگ تو روٹی نہیں کھاتے نا, بہت سے ممالک کے اندر تو چاول کھائے جاتے ہیں. تو چاول میں ایسا کوئی بہت زیادہ نیفروٹاکسک چیز موجود نہیں ہے, اس لیے چاول آپ کھا سکتے ہیں. وہ جو یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 3 سے 5% لوگوں کو وہ پتھری بنتی ہے. ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نے کلیجی نہیں کھانی, آپ نے ٹماٹر نہیں کھانے, آپ نے سیڈز والی جس میں لیگیومز نہیں کھانے, وہ منع کرتے ہیں. چاول اس کیٹیگری میں نہیں آتے, لہٰذا جن کو پتھریوں کا مرض ہے وہ آج آپ کا پروگرام دیکھ کے آسانی سے چاول کھا لیں. ہاں بریانی بنا کے نہ کھائیں, نمک ڈال کے بوائل کر کے دال ڈال کے اوپر کھا سکتے ہیں. اچھا ان کو اور بھی کوئی اگر کسی کو چائنیز کسی اماں اچھی ریسپی بناتی ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز جو اس میں خوراک کے حوالے سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے وہ سب سے یہ ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ ایک لمٹ, مطلب وہ معتدل ہو. بس یار خوری نہ کریں کہ آپ کھائی جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں جن کو گردوں کا مرض ہے. دیکھیں اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روزہ تو اس میں تو بعض تو ایسی چیزیں آپ کی جب خوراک لمٹ ہوتی ہے, نیگیٹو چیزیں آپ کی ڈائٹ سے نکلتی ہیں تو وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں. تو جن کو گردے کی پتھری ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ کیا کریں, وہ سحری میں افطاری میں اپنا لیکوڈ انٹیک بڑھا دیں. بجائے پکوڑے سموسے چٹنی یا چاریں کھانے کے اور چاٹ کھانے کے نا, وہ اپنے لیکوڈز کی طرف دھیان دیں, شکنجوین کا استعمال کریں. پھر افطاری کرنے کے بعد جو صبح سحری تک کا ٹائم ہوتا ہے سونے سے پہلے کا, اس کے اندر بھی اپنا لیکوڈ انٹیک بڑھائیں. مطلب پانی پیتے رہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ, اور سالڈ ڈائٹ ذرا کم رکھیں. تو اس سے ان کے بالکل وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا جو پرابلم ہماری یہ پاپولیشن میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلڈ پریشر ان کا بہت اوپر ہوتا ہے. اور اس وقت آتے ہیں, ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میں آؤٹ ڈور میں بیٹھا تھا, ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے ایک بچہ آیا, بلیو می 18 سال کا نوجوان تھا, اور وہ کہتا جی مجھے پہلی دفعہ اس وقت پتہ چلا جب میں گرا. مطلب میں فیکٹری میں کام کرتا تھا, تو میں فیکٹری میں گرا, مجھے جب لے کے گیا تو میرا بلڈ پریشر 200 پہ تھا. تو دیکھیں اب تو ہر گھر کے اندر بلڈ پریشر کی چیک کرنے والی مشین ہوتی ہے. اچھا نہ ہو, ایک اچھی چیز ہماری یہ ہے کہ آپ فارمیسیز پہ جائیں, سٹورز پہ جائیں, لوگوں نے وہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہیں, تو اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں. مہینے میں, ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور چیک کرائیں. لیکن کوئی ایسے سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے, بعض کو نہیں ہوتا, بعض کو فلشنگ ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی, ویری کرتا ہے. تو دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ بلڈ پریشر چیک کرا لیں, مہینے میں ایک دفعہ کرا لیں, ہفتے میں ایک دفعہ کرا لیں. اگر آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو زیادہ ہونا چاہیے. پھر تو آپ کوشش کریں ہر ہفتہ چیک کرائیں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو پھر تو آپ میں ٹینڈنسی, موٹے لوگوں میں ضرور کرانا چاہیے, جن کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, شوگر ہے, ان کو کرنا چاہیے. اگر آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ کے گردے قابو میں ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 25% بلڈ جاتا ہے گردوں میں, اگر وہ پریشر سے
سے جائے گا تو جو ان کی فلٹریشن کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی, ڈیمیج ہو جائے گی. ایگزیکٹلی, آپ نے بس اس کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو وہ آپ کی جو فلٹر کی ساری چیزیں ہیں نا وہ ڈیمیج ہو جائیں گی اور آپ کے جو گردے ہیں وہ اچھے کام نہیں کریں گے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی 90 to 98% جو ہمارا جسمانی جو اسٹرکچر ہے وہ خراب متاثر ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے جو بھی کھانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, بڑا اعتدال میں رہ کر سوچ سمجھ کر کوئی بھی چیز کھایا کرے, اپنی ڈائٹری ہیبٹ کو بہتر کرے, فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ سے زیادہ خود کو انوالو کریں تاکہ اس طرح کی پیچیدہ بیماریوں سے ہم بچ سکیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے اور گردوں کی صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے جس میں پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج وہ کون سے نبی کے حوالے سے ہمیں جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے, آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں. شکریہ منیبہ. آج ہم 2 انبیاء کرام کا ذکر کریں گے کیونکہ رمضان شریف کی مناسبت سے جو دن ہیں وہ کم ہیں اور جو قصص ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ہم نے سوچا کہ 2 انبیاء کرام جو برگزیدہ پیغمبر ہیں, بہت ہی اہم ہیں, قرآن حکیم میں ان کا ذکر ہے, ہم ان کے جو ذکر کو اکٹھا کر دیتے ہیں. تو آج حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے. تو پہلے سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ کا قرآن حکیم میں کس طریقے سے یا کس انداز سے یا یوں کہنا چاہیے کہ کس ذیل میں آپ کا ذکر ہوا. سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ آپ بھلے آدمی تھے اور صابر تھے. تو جو صبر و رضا کی کوالٹی ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اور آپ اس کی علامت بن گئے. بلکہ اس کے بعد جتنا بھی لٹریچر لکھا جاتا ہے یا لکھا گیا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. وہ صبر کیا تھا یہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے, خوشحال تھے, امیر تھے اور جسمانی طور پہ بھی بہت اچھے تھے. اور اس کے علاوہ آپ کے ہاں جو 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے آپ کے, یعنی کثرت اولاد سے بھی اللہ نے نواز رکھا تھا. تو کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں سارا مال و اسباب ختم ہو گیا, اولاد ساری آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی اور صحت جاتی رہی. اس صحت کے بارے میں طرح طرح کے باتیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں, مفسرین کے حوالے سے بھی, شارحین کے حوالے سے بھی, اور اسرائیلی روایات جو ہیں قرآن حکیم سے پہلے جو کتب ہیں ان کے حوالے سے بھی. لیکن بعض لوگ اس کو چیچک کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسکن الرجی کی طرح کی چیز تھی. بعض جگہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے بعض کتابوں میں کہ گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور آپ پیپ بھر گئی اور بدبو آتی تھی جسم سے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال قرآن حکیم میں چونکہ بہت زیادہ ذکر نہیں ہے اس لیے ہم بھی ذکر محدود سا کریں گے. وہ یہ ہے کہ بالکل آپ بیمار ہوئے اور لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے, ایک باوفا بیوی ساتھ بچی اور آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے بلکہ فریاد کی کہ مجھے شیطان نے بڑی ایذا اور رنج پہنچایا ہے. تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, تو فرشتوں نے کچھ حسد کیا, فرشتے نے تعریف کی اور شیطان نے حسد کیا, اور شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے تسلط دے دیں ایوب علیہ السلام پر تاکہ میں ان کو بھٹکا سکوں. تو تسلط مل گیا, لیکن اس بات کو ظاہر ہے نبی پر شیطان کا تسلط ہونا یہ قرین قیاس نہیں ہے. تو دوسرا یہ تھا کہ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ دل میں, جس کی وجہ سے آپ کے صبر پہ ایک رکھنا پڑتا تھا, زد پڑتی تھی. تو اس لیے پھر آپ نے دعا مانگی کہ مجھے اس اذیت سے بچائیں. اور ایک اور روایت بھی یہ ہے کہ بھائی ملنے آتے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یقیناً تم میں کوئی اچھائی اور خیر نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے. بہرحال یہ ہیں کچھ چیزیں جس کی وجہ سے آپ نے بڑے صبر کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ جو بلند حوصلے کے ساتھ اس بیماری کو سہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صابر قرار دیا.
اور صبر کی بڑی اہمیت بھی اس کے علاوہ ان اللہ مع الصابرین کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی طاقت ہوتی ہے اور آپ کی رحمت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ تھا کہ جو آپ کی باوفا بیوی تھی انہوں نے بڑا ساتھ دیا آپ کو. پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا اس آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنا پاؤں مبارک زمین پہ ماریں. زمین پہ مارا گیا پاؤں تو پانی کا چشمہ پھوٹا. اور قرآن حکیم میں یہ بھی ہے, یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں کہ پانی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی اور نہانے کے لیے بھی تازہ. تو ایسا ہی ہوا, اس تازہ پانی سے نہائے تو وہ جو عارضے تھے, بیماریاں, ڈیزیزز تھیں, وہ ساری ختم ہو گئیں. اور آپ کی بیوی نے وہ اتنا تندرست ہو گیا کہ آپ کی بیوی نے پہچانا نہیں. بہرحال قرآن حکیم نے فردر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو پہلے سے زیادہ بلکہ دگنا اولاد سے نوازا گیا اور مال و دولت بھی ان کے ساتھ ان کے پاس واپس آ گئی. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ تھا. البتہ جو دوسرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام, ان کا قصہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے. ان کا قصہ وہی کلاسیکلی جیسے باقی قصص الانبیاء میں ہوتا ہے کہ ایک طرف قوم ہے, سرکش ہے, توحید کا پیغام قبول نہیں کر رہی ہے, اور نبی جو ہیں دوسری طرف ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ اس سے ملتا جلتا قصہ ہے کہ یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے, آپ نے ان کو توحید کی طرف بلایا, بہت بلایا. اور چند ایک جو لوگ تھے وہ ہمدرد پیدا ہوئے. البتہ یہ ضرور تھا, یہ یعنی ان کا قصہ اس لیے ذرا مختلف کہلاتا ہے کہ چند ایک لوگ ان پہ دل سے یہ مانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن آپ کے پیغام پہ لبیک نہیں کہتے تھے, مومنین کے حلقے میں شامل نہیں ہوئے. تو آپ بہت ایک دفعہ آزردہ خاطر ہوئے, رنجیدہ ہوئے, اور آپ نے سوچا کہ اس بستی کو میں چھوڑ جاتا ہوں. اور ساتھ ہی بستی والوں کو یہ کہا کہ تم پر بہت جلد عذاب آئے گا. اب بستی کے سرداروں نے کہا کہ اچھا اگر یہ سچے نبی ہیں تو آج رات یہ ہمارے ساتھ نہیں رکیں گے کیونکہ عذاب آنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہوں گے سچے تو آپ دیکھیے گا کہ یہیں رکیں گے تو عذاب بھی نہیں آئے گا, تو ان کا سچ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا, یونس علیہ السلام نے اسی رات بستی کو چھوڑا اور دریا جو ہے دریائے فرات کہتے ہیں اس میں آپ نے کشتی میں بیٹھ کے, اور کشتی ڈولنے لگی. اور کشتی کے لوگوں نے کہا, کشتی میں سوار لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی لازماً اپنا آقا کو چھوڑ کے آیا ہے, غلام بھاگا ہے, تو اس غلام کو کہیں کہ چھلانگ لگائیں. تو آپ نے یہ خیال کیا, حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ نینوا کے لوگوں کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا, تو وہی آئی نہیں تھی, میں تنگ آ کے خود ہی اپنے فیصلے کے تحت باہر آ گیا. تو میرے آقا تو اللہ تعالیٰ ہیں, تو میں ہی وہ غلام ہوں. تو آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس طوفان سے بچنے کے لیے چھلانگ لگا دیتا ہوں دریا سے. تو سب نے مل کے کہا کہ نہیں, آپ بڑے پارسا ہیں, آپ ایسا نہ کریں, قرآن اندازی کر لیتے ہیں. تو قرآن اندازی میں 3 بار قرآن اندازی کی گئی, تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا, تو آپ نے چھلانگ لگا دی. اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو نگل لیں لیکن ہضم نہیں کرنا. لہٰذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو ذنون یا صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں, یعنی حوت کا مطلب ہوتا ہے مچھلی, تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے. تو وہاں پہ پھر کچھ عرصہ گزر گیا, تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی, وہ آپ نے سنی ہوگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب آپ کہیں مصیبت میں گرفتار ہوں تو یہ دعا پڑھیں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. آپ کی دعا قبول ہوئی, اور قرآن حکیم میں ہے کہ تاریکیوں میں سے آپ کی فریاد سنی گئی, دعا قبول ہوئی, مچھلی نے آ کے باہر اگلا, اور آپ کا کہا جاتا ہے کہ جسم اس طرح ہو گیا گویا پرندے کا کوئی بچہ پہلے دن کا ہو, اتنی نرم ہو گئی. تو درخت تھا قریب, اور اس درخت سے انہوں نے پھل کھاتے رہے اور دوبارہ سے توانا اور جوان ہوئے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ دوبارہ اپنے لوگوں میں جائیں. اچھا, ان دا مین ٹائم یہ جو بستی کے لوگ تھے انہوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو یہ رونے پیٹنے لگے اور اللہ سے معذرت کر لی. تو یہ وہ واحد قوم ہے قرآن حکیم کے مطابق جس نے عذاب آتا ہوا دیکھ کے دعائیں کی, گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے. اور یونس علیہ السلام جا چکے تھے ان کے ایبسنس میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو روک لیا, اور اس طرح اس قوم پہ عذاب نہیں آیا. لیکن یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ تندرست ہو گئے ہیں, واپس جائیں اور جا کے باقی جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں یا جو نبوت کے باقی جو احکامات ہیں, توحید کے ساتھ حق گوئی ہے, لوگوں پہ ظلم نہ کرنا ہے, حق نہ مارنا وغیرہ وغیرہ, تو ان چیزوں کا ان تعلیمات کا درس دیں. تو اس طرح یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس گئے اور آپ نے جا کے یہ درس دیا. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تھا. آج ہم نے 2
محبوب ترین جو پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر کا بے مثال نمونہ تھے، اور سیدنا یونس علیہ السلام جنہوں نے جو صاحب الحوت کہلاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور اپنی قوم کی طرف واپس گئے. تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ. ٹھیک ہے، پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم نے دین اسلام کے حوالے سے خاص طور پر بات کرنی ہے، اور آج ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کرنی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے اپنے جانور ذبح کیے، سر منڈوائے اور احرام کھول دیے تھے. فطری طور پر کئی صحابہ کرام کا اس معاہدے کے حوالے سے ذہن واضح نہیں تھا، تو لہٰذا حدیبیہ سے مدینہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کا نزول فرمایا، اور اس کی ابتدا اس آیت سے فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلی فتح دی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا، اور یہ صلح ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. اور صلح حدیبیہ کو ابھی مشکل سے 1 سال 10 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ مکہ کے سیاسی افق پر فتنہ و فساد کی فضا بننے لگی. یہودیوں کی لگاتار عبرتناک شکست نے اہل قریش کی ہمت پست کر دی تھی، اور انہیں اپنی بالادستی خطرے میں نظر آنے لگی تھی. معاہدہ حدیبیہ کے باعث وہ کھل کر عہد شکنی کرنے سے خوف زدہ تھے، لیکن حسد کے باعث درپردہ سازشوں سے باز نہ آتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے. معاہدہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے. اس طرح جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اسے اسی فریق کا حصہ سمجھا بھی جائے گا. اور اس شرط کے مطابق بنو خزاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے ساتھ معاہدے میں شامل ہوئے. تو بنو خزاع مکے کے قرب و جوار میں آباد تھے اور عہد قدیم میں بیت اللہ کے متولی بھی رہ چکے تھے، اور اس منصب کے باعث ان کی قریش سے لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی. ایک دن بنو بکر کے ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جو وہاں پر موجود بنو خزاع کے ایک فرد سے برداشت نہیں ہوئی. اس نے اس شخص کا سر پھاڑ دیا، جس پر بنو بکر کا شخص فریاد کرتا ہوا اپنے قبیلے کے پاس پہنچا. تو بنو نغاسہ کے لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں کو جب وہ چشمے پر پانی کے لیے جمع تھے موقع پا کر قتل کرنا شروع کر دیا. اس لڑائی میں 20 افراد قتل ہوئے. بنو خزاع کے لوگوں نے مار دھاڑ سے تنگ آ کر حرم کعبہ میں پناہ لی، مگر انہیں وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا. یہاں تک کہ قریش کے وہ لوگ جن کے معاہدہ حدیبیہ پر دستخط تھے اس قتل و غارت میں وہ بھی شامل ہو گئے. قتل و غارت کی گئی، اور اس کی فریاد لے کر بنو خزاع کے جو لوگ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور بنو بکر کی بدعہدی اور معاہدے کے خلاف ورزی پر افسوس کا اظہار کیا، اور بنو خزاع کو داد رسی کی یقین دہانی کراتے ہوئے قریش کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا کہ وہ خون بہا ادا کریں یا بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، یا پھر اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے نا وہ ٹوٹ گیا. یہ شرطیں سن کر قریش نے کہا کہ ہم کو جو تیسری شرط ہے نا وہ منظور ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی. انہوں نے فوراً ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھجوایا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کی تجدید نہیں انہوں نے فرمائی، اور ابو سفیان کے واپس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر حرم کی تیاریاں شروع کر دی، اور 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 فوج کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے.
رازداری کے غرض سے رسول اکرم نے شروع میں حضرت ابو فتادہ کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک جو لشکر تھا وہ نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلنا بھی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ لشکر جب اپنے مقام پر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو چنانچہ یہ لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملا۔ حجفہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس مسلمان ہو کر اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور آپ آخر المہاجرین ہیں، کہ آپ آخری مہاجر ہیں جو مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس لشکر اسلام میں شامل ہو گئے اور کنبے کو مدینہ روانہ فرما دیا۔ رسول اکرم نے اپنا سفر جاری رکھا اور شام نامی چشمے پر پہنچے، کچھ آرام کیا وہاں پر، اور کچھ آرام کے بعد آپ نے سفر جاری رکھا اور رات کے ابتدائی اوقات میں مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر وادی فاطمہ پر نزول فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مسافر آخری پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مجاہد اپنا علاؤ الگ روشن کرے تاکہ اپنی اصل تعداد سے کئی گنا زیادہ نظر آئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویرانے میں ایک ایسا شہر بس گیا کہ اچانک اور بے خبری میں مکہ والوں کے سر پر پہنچ جانے سے رسول اکرم بے حد خوش تھے۔ صحابہ کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ وہ زمین جو ابھی تک ناپاک عزائم کی اماجگاہ ہے، اب کفر و ظلمت کی ناپاکی سے نکل کر پاک ترین ہونے والی ہے۔ چرواہوں اور گوالوں کے ذریعے اہل مکہ کو اس عظیم لشکر کی آمد کی اطلاع ملی۔ انہوں نے تحقیقات کے لیے ابو سفیان کو وہاں بھیجا۔ ابو سفیان پر حضرت عباس کی نظر پڑ گئی اور وہ ان کے پرانے رفیق نکل آئے۔ تو ہم نے آج فتح مکہ کے حوالے سے خاص کر کے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان اسٹوڈیوز میں، لیکن ابھی افطاری کا وقت ہو چکا ہے، تو ہم افطاری کرتے ہیں اور افطاری کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں۔ افطاری ہم سب لوگوں نے کر لی ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، معروف سیریس اسکالر ہیں، اور جس طرح بریک پر جانے سے پہلے فتح مکہ کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی، تو اب ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے، تاریخ کے پنوں میں دیکھا جائے تو فتح مکہ کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، کیوں اس کو اتنا اعلیٰ مرتبہ جو ہے نا وہ دیا گیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فتح مکہ کو اتنی اہمیت اور اعلیٰ مقام جو ہے وہ کیوں حاصل ہے، اور بغیر جنگ لڑے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ جیت حاصل ہو گئی تھی انہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان جو ہے وہ ہر اعتبار سے پوری امت کے لیے جب جب زیر بحث آتا ہے تو ایک خاص طرح کی خوشی اور فرحت اس کے اندر موجود ہوا کرتی ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس میں خوشی اور فرحت کے ساتھ ساتھ جذبہ شکر جہاں ابھرتا ہے، وہاں پر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد پر بھی انسان کی یقین اور اعتماد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ 13 برس تک مکے کے اندر مستقل ستائے جاتے ہیں، اور پھر مدینہ تشریف آنے کے بعد بھی 8 سال تک مستقل بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مختلف انداز میں اذیت دی جاتی ہے، کبھی حملہ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، کبھی اہل مدینہ کے لیے رزق کے ذرائع جو ہیں ان کو محدود کرنے کے لیے دوسرے جو قبائل ہیں ان کو جو ہے وہ ترغیب دلائی جاتی ہے، ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ سو یہ ایک مستقل جسے کہتے ہیں نا ایک اذیت کا اور ایک جدوجہد کا سفر جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرماتے ہوئے ان کو ایک تاریخ کے رجحان ساز لمحے کے اوپر ایک اپنے گھر کے اندر، اپنے وطن کے اندر دوبارہ سے اس شان اور شوکت کے ساتھ داخل کرتا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ حضور کس بے یار و مددگار عالم میں جو ہے وہ مکے سے نکلتے ہیں، اور پھر صرف 8 برس کے بعد ہی اللہ کس غلبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عزت اور وقار کے ساتھ ان مشرکین مکہ کے اوپر فتح عطا کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا جنگجو سمجھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی جو رسی ہے اگر وہ بھی ہمیں واپس دینا پڑے تو ہم اپنی
اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن رسی جو ہے اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں اس کو دیتے. کجا یہ کہ وہ رسی چھوڑنے کی بات یعنی وہ پورے کے پورے نہ صرف پوری وادی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری بستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حلقہ اطاعت کے اندر آ جاتی ہے, بلکہ اللہ ان کے دل جو ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضور مکے کی طرف مدینے سے 6 ہجری کے اندر ہجرت کے 6 سال جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے لیے آتے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے لیے مکے کے فاصلے پر 1400 اپنے اصحاب کے ساتھ لنگر انداز ہوتے ہیں, اور خالد بن ولید کی قیادت میں ایک قافلہ مکے سے نکلتا ہے اور حضور کو مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیتا ہے. حضور کیونکہ خالصتاً عمرے کی نیت سے آئے تھے اس لیے سامان حرب پاس موجود نہیں تھا, تیاری کر کے نہیں آئے تھے کیونکہ جنگ کے لیے تو تیاری کر کے آنا پڑتا ہے. حضور نے ان کو بارہا یہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کو نہ سمجھ پائے, اور انہوں نے اس کو ایک عذر بنا کے آپ کو واپس جانے پر کے لیے قائل کیا. تو پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں, اور اس کے اندر اس کی بہت ساری دفعات ہیں, لیکن اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آپ واپس اس سال چلے جائیں گے اور پھر اگلے سالوں میں کسی وقت جو ہے نا وہ آپ آ جائیں گے, اور پھر آپ کے آنے میں ہم رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاہدہ یہ تھا کہ جو ایک دوسرے کے حلیف ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ نہیں کریں گے. تو اب ہوا یہ کہ 8 ہجری کے اندر ہی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ جو قبیلہ بنو خزاعہ ہے جو مکے کے قریب رہتا ہے, اور یہ وہ قبیلہ ہے جس کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف تھے کئی معاملات کے اندر, اور ان کے اوپر وہ عبادت و ریاضت کے اندر مشغول تھے کہ ان کے اوپر قبیلہ بنو بکر جو ہے اس نے حملہ کر دیا. قبیلہ بنو بکر نے بظاہر لڑائی تو ان 2 قبائل کے درمیان تھی, لیکن قریش مکہ نے ان کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں پر جو خالصتاً عبادت کے اندر مشغول تھے اور وہ جنگ کے کوئی ارادے سے لڑائی کے ارادے سے نہیں تھے, انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے میں مدد کی, اور پھر یعنی حملے میں اس درجے پہ آگے بڑھ گئے کہ قبیلہ بنو بکر پیچھے رہ گیا اور جو قریش تھے وہ آگے غالب آ گئے, اور انہوں نے فرنٹ پہ آ کے جو ہے مسلمانوں کا نقصان کرنا شروع کیا. کئی لوگوں کی جان گئی, ان میں سے انہوں نے اپنا ایک شاعر جو ہے جو ان کا بہت دانشور آدمی تھا اس کو نمائندہ بنا کے مدینہ بھیجا, اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنی قسمہ پرسی اور مظلومیت کا بتایا اور کہا کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے یعنی اہل مکہ جو ہیں انہوں نے وعدہ صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کر دی ہے, اور انہوں نے ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کے ہم پیش انداز میں حملہ کیا ہے کہ ان سے زیادہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور پورے تحمل کے ساتھ بغیر اس کے اوپر اپنا کوئی جذباتی تاثر رد عمل دیے آپ نے اصحاب کو اکٹھا کیا, اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے. اور سرکار دو عالم نے اس سے پہلے بڑی احتیاط اس معاملے میں برتی کہ کسی طرح بھی یہاں سے حضور کی جو سفر کرنے کا معاملہ ہے اس کی خبر مکے میں نہ پہنچے. اور حضور جب گھر سے نکلے تھے مدینے سے تو 10,000 کا لشکر تھا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ راستے میں کئی قبائل حضور کے ساتھ جڑتے گئے, اور جب حضور وادی مزاران جسے وادی ذی طوا بھی کہتے ہیں, مقام مزاران اسے کہتے ہیں, مکے کی بالکل ذیل میں پہلی وادی جس کے بعد فوراً مکہ شروع ہو جاتا ہے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضور کے ساتھ میت میں آنے والے لوگوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 ہو چکی تھی. 2,000 لوگ راستے سے حضور کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. عصر کا وقت تھا اور حضور نے اپنے اصحاب کو کہا کہ یہیں پہ لنگر انداز ہو جائیں, اور اصحاب جن میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے مکے کے اندر جن کے آباء و اجداد موجود تھے, جن کے اولادیں موجود تھیں, بیوی بچے موجود تھے, اور ظاہر اپنے وطن سے ایک محبت جو ہے, اور 8 برس کی جدائی کے بعد اپنے وطن کی بالکل سرحد پر آنے کے بعد جذبات ان کے بے قابو ہو گئے, اور ان کی خواہش تھی کہ ہم مکے کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس بھی تو انہیں ملے تھے. جی حضرت عباس جو ہیں وہ اس کے اگلے مرحلے کی بات ہے. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضور نے ان کو عصر کے وقت جو ہے ان کو روک دیا. حضرت عباس تو رات کے آخری پہر میں حضور کے پاس آئے نا, تو عصر کے وقت حضور نے کہا کہ لنگر انداز ہو جائیں. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو مکہ بالکل قریب ہے, اللہ ہمیں یہاں سے ہی جو ہے وہ اپنے وادی امن کے اندر جو ہے وہ باوقار داخلہ عطا فرما رہا ہے, فتح اور نصرت عطا فرما رہا ہے. اللہ کے کیے ہوئے سارے وعدے سچے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہم آپ کا دین, آپ کا پیغام, آپ کی میت, آپ کی قیادت میں آپ کے اصحاب غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اب ہمیں مکے میں داخل ہو جانا چاہیے. حضور نے وہ بات فرمائی جو ہم نے کچھ دن پہلے بھی اپنے یہاں مکالمے میں بیان کی تھی حضور کے اسوہ رحمت کی نسبت سے, کہ حضور نے انہیں کہا کہ رات جو ہے وہ خوف پیدا کرتی ہے, سو اس لیے ہم صبح جائیں گے تاکہ خوف کا معاملہ نہ ہو, ہم پیغام امن لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم اس وادی امن کو, جیسے یہ شہر کو اللہ نے امن کا شہر قرار دیا ہے, ہم اس کے امن کو مجروح نہیں کرنا چاہتے, اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتے. اور پھر وہ حضور نے تاریخ ساز خطبہ دیا جس پہ ہم نے پچھلے گفتگو اس میں کر رکھی تھی کہ حضور نے کیسی کیسی احتیاطیں بتائیں کہ ہر وہ شخص جو تلوار اپنی نیام میں لے لے, حرم کے اندر اپنا جو ہے وہ محصور ہو جائے, پناہ لے لے,
اب ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے, حکیم ابن حزام جو ہے ان کے گھر میں پناہ لے لے, حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر خود کنڈی لگا لے, اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے تو اس کو اس کے گھر کے اندر پناہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, بچوں, غلاموں, مزدوروں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ درخت جو ہیں ان کو نہیں کاٹنا, فصلوں کو نہیں, جو خوشے موجود ہیں اس کے کھجوروں کے ان تک کو جو ہے نہیں کاٹنا. حتیٰ کہ جو مکے کے اندر داخل ہونے والے 8 راستے ہیں ان کو بھی پامال نہیں کرنا. یعنی یہاں تک اس شہر کا جو تقدس ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے ہیں, اور حضور کی حکمت عملی دیکھیے. حضور کیونکہ خود قریشی تھے اور مکہ کے لوگوں کے مزاج کو جانتے تھے, اور پھر نبوت کی بصیرت اور اللہ کی طرف سے تائید بھی آپ کے ساتھ شامل تھی, تو حضور کا معمول یہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ دور دور خیمے لگا لو, اور ہر ایک فرد جو ہے نا وہ ان کے اندر روشنی الاؤ جو ہے اس کو اونچا کر لو. چلے اس پہ اگلا جو واقعہ ہے وہ مزید ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کا جو وعدہ خلافی کی تھی قریش مکہ نے, اس حوالے سے, اور خاص طور پر فتح مکہ کے حوالے سے کہ وہاں پر میدان میں موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے لشکر کے ساتھ. اور اس ٹائم کہتے ہیں کہ وہ الگ الگ, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ الگ الگ فرد جو ہے ایک ایک شمع روشن کرے تاکہ قریش مکہ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہے. ایسا ہی تھا. ایسا ہی جب ابو سفیان اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر آیا اور اس نے بڑے اہتمام سے خاموشی رازدارانہ انداز میں جو لشکر تھا اس کا جائزہ لیا نا, تو اس نے کہا, انہیں بتایا گیا کہ یہ قبیلہ بنو خزاع جو ہے وہ شاید بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے یہ جو اس نے اپنی داڑھی کو ہاتھ لگایا اور اس نے کہا کہ یہ جو میرے سفید بال ہیں میں نے اس صحرا کے اندر جنگیں کرتے ہوئے اور جنگوں کی حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے گزارے ہیں. میرا تجربہ کہتا ہے کہ بنو خزاع جو ہیں یہ ان کے پاس اتنا لشکر نہیں ہو سکتا. یہ جو تا حد نگاہ جہاں تک نگاہ جا رہی, آپ تصور کریں نا کہ 10,000 جب الاؤ روشن کیے گئے ہوں گے تو وہ کتنی بڑی جگہ, اور جب پھیل کے انہوں نے لگایا ہوگا تو آج بھی جب آپ اس کا نقشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر وہ سارے لوگ جو ہے وہ پھیلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صبح یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ مبارک اپنی سواری پر مکے کے اندر داخل ہوئے, اور گویا اس سے پہلے ایک طرح کی فضا بن چکی تھی, آثار ظاہر ہو چکے تھے کہ اہل مکہ جو ہیں ان کے پاس آپ سے مقابلہ کرنے کی کوئی سکت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے, اور ان کے لیے صلح کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا. اس کے باوجود کہ حضور کو فتح کا یقین ہو چکا تھا, اور ظاہری آثار سے بہت آگے کی بات یہ کہ خود اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت عطا کر چکا تھا. اس کے باوجود میرے کریم آقا کا اسوہ دیکھیے کہ حضور جب اپنی ناکہ مبارک پر سواری پر مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے نا, تو عرب سردار دیکھ رہے تھے کہ ایک سردار کا بیٹا آج کس شان اور وجاہت کے ساتھ اپنے شہر کے اندر دوبارہ داخل ہو رہا ہے. حضور کے بارے میں ان کا اندازہ یہ تھا, حضرت حضور کے صحابی ہیں وہ یہ کہا کرتے, وہ انہوں نے اپنے تابعین کو یہ بات کہی کہ میں اس لشکر میں شریک تھا, اور اس دن اسلام کا کر و فر, اسلام کا روب ایسا تھا کہ اگر حضور اپنی سواری کے اوپر کھڑے ہو کر بھی مکے کے اندر داخل ہوتے نا تو یہ بھی جو تھا نا وہ شان کے اظہار کے لیے کم تھا. یعنی اتنی بڑی یہ فتح تھی. لیکن میرے کریم آقا کا اسوہ دیکھیے کہ حضور اس حالت میں مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ حضور کا سر انور جو ہے وہ آپ کی ناکہ مبارک کے کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا, اور آپ کی زبان پر الفاظ جاری تھے کہ العظمت للہ الکبر للہ, عظمت اور بڑائی اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کامیابی پر کسی چیز کے مل جانے پر جو ہے وہ فخر کرے. اور انہوں نے دیکھا کہ آج یہ ایک بڑا تاریخ ساز لمحہ ہے, حضور مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تاریخ کا سینہ ہمیشہ اس واقعے اور اس کے منظرنامے سے روشن رہے گا, اسے ہمیشہ حافظے کا حصہ بنا جائے گا. کہ آپ تصور کریں نا کہ 10,000 مکے کی آبادی ہے اور 12,000 حضور کے ساتھ ہے, تو 28,000 گواہ ہیں جن کے سامنے گویا یہ سارا منظر پیش ہو رہا ہے. لوگوں نے سوچا آج حضور نہ جانے کس کو یہ عزت عطا کریں گے کہ حضور اپنی سواری پر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے مکے کے اندر داخل ہوں تاکہ تاریخ میں اس کا نام یاد رہے. آپ تصور کریں کہ یہ وہ قافلہ ہے جس پہ چند سواریوں میں پیچھے حضور کے اپنے شہزادے حضرات حسنین کریمین بھی حضور کے ساتھ موجود ہیں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حضور جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو حضور کی سواری پر حضور کے ساتھ ایک نک کٹے حبشی غلام کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید موجود ہے.
اور وہ بچپن کی عمر میں ہے اور واقعے کی اہمیت، وقت کی اہمیت سے بے خبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام زادہ جو ہے وہ اٹکیلیاں کر رہا ہے اور میرے کریم آقا اس کی ناز برداری فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ معاشرہ جہاں پر غلاموں کو جو ہے وہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، راستہ کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، بات کاٹنے پر ناک کاٹ دی جایا کرتی تھی تاکہ جب تک یہ زندہ رہے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے اپنے مالک کے سامنے جو ہے اس کی بات کاٹ کر گستاخی کی ہے یا زبان درازی تو بہت دور کی بات ہے، بات کرنے کے دوران اگر بات کاٹ دیتا تو اس کی ناک کاٹ دی جاتی. اس درجے پہ وہ، اور غلاموں کے لیے اجازت نہیں تھی کہ مالک کے ہوتے ہوئے وہ چھاؤں میں کھڑا ہو سکے، وہ دھوپ میں کھڑا ہوتا تاکہ دور سے دیکھا جائے. سر پہ بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ دور سے دیکھ کے پہچانا جا سکے کہ یہ غلام ہے اور یہ مالک ہے. اس شہر میں حضور اس عزت کے ساتھ غلاموں کو عزت دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور جب مکے کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی حضور سے قربت جو تھی نا، اس کی بنیاد پر یہ خواہش تھی کہ آج مکے میں جب اللہ کا رسول مکے کو کامل طہارت اور اس کے اصل مقصود کے ساتھ دوبارہ آباد کرنے کے لیے داخل ہو رہا ہے تو اس یادگار لمحے میں نہ جانے کون خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ مکے کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میری حضور پر نگاہ تھی اور اچانک دروازے پر رک کر حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور حضرت بلال حبشی اور ایک اور غلام کو اپنے ساتھ لیا، ان دونوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لیے اور مکے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئے. جب باہر نکلے تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور نے سب کو معاف فرما دیا. وہ بڑی معروف روایت ہم سب کے حافظے کا حصہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور کو توجہ دلائی گئی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ آج سارے سرداران قریش نیچے موجود تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو شاید آج یہ فضیلت ہمارے حصے آئے کہ کعبے کے تاریخ ساز فتح والے دن اللہ ہم سے جو ہے اللہ کا رسول ہماری زبان سے اعلائے کلمۃ الحق کروائے، جو اذان کے الفاظ ہیں وہ ہماری زبان سے ادا ہوں. حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال تشریف لائے اور حضور نے کہا بلال آذان پڑھو. حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ جب تک مدینے میں تھے تو مکے کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے آذان دیا کرتے تھے، اب کہاں کھڑے ہو کے آذان دینی ہے جبکہ ہم مطاف میں موجود ہیں. سرکار دو عالم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور آپ نے فرمایا وحی کا انتظار کیا، وحی آ گئی اور حضور نے فرمایا کہ بلال اللہ کی یہ منشا ہے کہ بلال نے اس آذان کو بلند کرنے کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آج بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے. حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ کعبے کی چھت پر چڑھتے ہیں اور اس پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا سرمدی کلمہ بلند کرنے لگتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جب نیچے ہوتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب یہاں کس وقت کس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے. حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں تو حضور اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں. طواف کے دوران یہ سوال کیا جاتا ہے، حضور سواری پر سوار ہیں اپنی اونٹنی مبارک پر، اوپر سے سوال کیا جاتا ہے سرکار اب کس طرف رک کر کے نماز جو ہے وہ میں نے اذان دینی ہے. تو سرکار دو عالم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اور پھر وحی کی روشنی میں جواب دیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ بلال تیری اذان دینے کے عمل سے اللہ اتنا خوش ہے، اللہ نے آج تجھے اختیار دے دیا ہے، تو جس طرف چاہے منہ کر کے جو ہے وہ اذان دے. اور پھر آپ حضرت بلال کا ذوق دیکھیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو اختیار اور عزت مل گئی نا، لیکن حضرت بلال حبشی کا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے اذان اس انداز میں دی کہ جہاں جہاں سے سرکار دو عالم کا ناکہ مبارک سواری گزر رہی تھی نا، حضرت بلال اس سمت میں کلمات اذان جو ہے وہ ادا کرتے جا رہے تھے. اور اس انداز میں یہ معاملہ ختم ہوا اور آپ پھر واپس آئے اور حضور نے وہاں نماز ادا کی. اور یہ ایک بڑا عظیم الشان معاملہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فتح مکہ کے بعد لوگوں کے لیے جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صرف مجھے اپنی تلوار نیام میں رکھنے کا وعدہ کرے مجھ سے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس شہر کا امن برباد نہ کرے، مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کرے، ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو، صرف اتنی بات کی بنیاد پر سب کو جان بخشی عطا کر دی گئی. کسی کو کلمہ پڑھنے کے لیے زور نہیں دیا گیا، مجبور نہیں کیا گیا، ترغیب ضرور دلائی گئی، اس کی جو برکات ہیں اس سے آگاہ کیا گیا. لیکن وہ حضرت عباس نے جب کہا نا ابو سفیان کو، تو ابو سفیان نے کہا جب اس نے دیکھا اوپر سے کہ اتنی بڑا لشکر سرکار کی معیت میں اور جوک در جوک جو ہے اس کا لوگ حصہ بن رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے عباس کو، حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عباس تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی سلطنت قائم کر لی ہے. تو جس وقت ابو سفیان نے یہ بات کہی نا تو اس وقت کئی لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو تھا نا اس کو زمین پر گرنے سے بچا رہے تھے اور اس کو اپنے چہروں پر مل رہے تھے، اپنے جسموں پہ مل رہے تھے، کوئی اس کو پینے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی حضور کے قدمین کے بوسے لے رہا تھا. تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان اس لمحے میں
میں بھی تمہاری بصیرت کام نہیں کر رہی. تم دیکھو کہ یہ سلطنت کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, یہ نبوت کا فیض ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. اسی کے نتیجے میں پھر حضرت ابو سفیان جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ دین کا حصہ بنے اور باقی ساری زندگی جو ہے وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری. یہ تھا جناب فتح مکہ کا جو واقعہ تھا, جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ بیان کیا ہے, اور ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.